شروع اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اپنے وقت کے بادشاہ نمرود کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مناظرہ۔ یہ مناظرے کا ذکر ایسے شخص کے ساتھ ہے جو اللہ تعالیٰ سے اس کی عظمت و کبریائی کی چادر چھیننا چاہتا تھا اور اس نے اپنے رب ہونے کا دعویٰ کیا، حالانکہ اللہ کے کمزور بندوں میں سے یہ بھی ایک کمزور، بے بس اور ضعیف بندہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں اس کا ذکر یوں فرمایا: بھلا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو اس غرور کے سبب سے کہ خدا نے اس کو سلطنت بخشی تھی، ابراہیم علیہ السلام سے اس کے پروردگار کے بارے میں جھگڑنے لگا؟ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے، وہ بولا کہ جلا اور مار تو میں بھی سکتا ہوں، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو اسے مغرب سے نکال دے۔ یہ سن کر وہ کافر حیران رہ گیا، اور خدا بے انصافوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ یہ ایک جبار و سرکش بادشاہ کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مناظرے کا ذکر ہے جس نے اپنے رب ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی دلیل کو غلط اور بیکار کر دیا اور اس کی جہالت و کم عقلی کو ظاہر کر دیا۔ اس کے منہ میں برہان ربانی کی لگام دی اور اس پر سیدھا راستہ روشن اور واضح کر دیا۔ بادشاہ نام و نسب۔ مفسرین و مورخین اور ماہر انساب کا اس میں اختلاف ہے۔ بعض کا کہنا ہے کہ یہ بادشاہ بابل کا حاکم تھا۔ اس کا نام و نسب یہ ہے: نمرود بن کنعان بن کوش بن سام بن نوح علیہ السلام۔ یہ حضرت مجاہد کا قول ہے، اور بعض نے کہا ہے کہ نمرود بن فالح بن عابر بن صالح بن ارکاشد بن سام بن نوح علیہ السلام۔ حضرت مجاہد وغیرہ فرماتے ہیں کہ 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں کہ ان کی حکومت و بادشاہی پوری دنیا پر تھی۔ یہ نمرود ان میں سے ایک تھا۔ ان 4 بادشاہوں میں 2 تو مسلمان تھے، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام اور ذوالقرنین، اور 2 کافران میں سے ایک یہ نمرود تھا، دوسرا بخت نصر۔ اور مفسرین نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ اس نمرود نے 400 سال حکومت کی ہے۔ یہ بڑا ظالم و جابر سرکش تھا، اور دنیا اور اس کی آسائشیں اور دنیا کی لذتیں اس کے مد نظر اور اس کا محور تھی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو خدائے واحد لا شریک کی پرستش اور عبادت کی طرف بلایا تو اس نے اپنی جہالت و گمراہی اور لمبی چوڑی امید کی باندھنے کی وجہ سے کائنات کے پیدا کرنے والے اور بنانے والے خدا کا انکار کر دیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس بارے میں جھگڑا اور مناظرہ کیا اور اپنی ربوبیت کا دعویٰ کر دیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا کہ میرا رب مارتا ہے اور زندہ کرتا ہے، تو اس نے کہا کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ پھر اس دلیل کی تصریح کے طور پر کہ دادا سعدی، محمد بن اسحاق وغیرہ نے یہ نقل کیا ہے کہ اس نے 2 آدمی بلوائے جن کے قتل کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ اس نے ایک کو قتل کرنے کا حکم دیا اور ایک کو معاف کر دیا، گویا اس نے ایک کو زندہ کر دیا اور ایک کو مار دیا۔ لیکن اس کا یہ عمل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کے مقابل اور معارض نہ تھا۔ یہ تو بحث و مناظرہ سے ایک الگ چیز تھی، بلکہ یہ دھوکہ اور اصل بحث سے بھاگنا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو روز مرہ کے مشاہدات اور حیوانات و انسان کو پیدا کرنے اور ان کو مارنے اور زندہ کرنے والے صانع و خالق کے وجود پر دلیل لی تھی، اور وقتاً ایک کرنے والے کے وجود پر دلیل ہیں، کیونکہ یہ سب کسی پیدا کرنے والے کے بغیر وجود میں نہیں آ سکتے۔ ان کا کوئی ایسا کرنے والا تسلیم کرنا پڑے گا جو ان کا پیدا کرنے والا اور بنانے والا ہے، اور وہ اس کے حکم کے تابع ہیں، اور اسی نے ستاروں، بادلوں، ہواؤں، چاند و سورج اور بارش کو کام میں لگا رکھا ہے، جس نے تمام حیوانات اور نظر آنے والی تمام اشیاء پیدا کی ہیں، پھر وہ ان حیوانات کو مارتا ہے۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو فرمایا کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ تو آپ کے جواب میں جاہل بادشاہ کے یہ کہنا کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں، تو اس کے مطلب 2 ہوں گے۔ اگر تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ وقتاً ان چیزوں کے کرنے والا ہے تو یہ سرکشی اور عناد ہے، اور اگر اس معنی میں جو قتادہ اور سعدی اور محمد بن اسحاق نے ذکر کیا ہے تو یہ بات زیر بحث بات سے الگ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کلام کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس طرح اس نے نہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اصل بات کا رد کیا اور نہ آپ کی دلیل کا کوئی جواب دیا۔ اس طرح بادشاہ اصل بحث سے دربار میں موجود لوگوں اور حاضر نہ ہونے والوں پر پوشیدہ رہ سکتا تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خالق کے وجود اور نمرود کے دعویٰ کے بطلان پر ایک اور دلیل پیش فرمائی کہ بے شک اللہ تعالیٰ سورج کو مشرق سے لاتا ہے، تو اسے مغرب سے لے آ۔ یعنی یہ سورج ہر دن کا پابند ہے کہ مشرق سے طلوع ہوتا ہے، جب اس کے خالق اور چلانے والے اور اس پر قدرت رکھنے والے نے اس کو پابند کیا ہے، وہی معبود برحق ہے اور ہر چیز کا خالق ہے۔
اگر تو زندہ کرتا اور مارتا ہے جیسے کہ تو دعویٰ کرتا ہے تو پھر تو اس سورج کو مغرب سے لا کر دکھا، کیونکہ زندہ کرنے اور مارنے والا جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اس کو کسی بھی کام سے کوئی نہیں روک سکتا، وہ کسی سے مغلوب نہیں ہو سکتا، وہی ہر چیز پر غالب اور ہر چیز اس کی معیشت و ارادے کی پابند ہے۔ اگر تو اپنی بات میں سچا ہے تو میں جو کہہ رہا ہوں اسے کر کے دکھا، اگر تو یہ نہ کر سکا تو پھر تو ایسا نہیں ہے جیسے کہ تیرا گمان اور دعویٰ ہے۔ اصل میں ظاہر بات یہ ہے کہ تو خود اور تیرے سوا ہر شخص جانتا ہے کہ تو اس میں سے کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا، بلکہ تو ایک چھوٹی سی مخلوق ایک مچھر کے بنانے پر بھی تجھے قدرت نہیں ہے، اور اگر تجھے وہ مچھر کوئی تکلیف دے تو اس سے اپنا بدلہ نہیں لے سکتا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کی گمراہی، جہالت، کم عقلی اور اس کا جھوٹ بولنا واضح کیا، اس کے عقیدے اور دعوے کو باطل قرار دیا، اور اس کی جاہل قوم درباریوں کے سامنے اس کے فخر و غرور کا پردہ چاک کیا۔ اس لیے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کوئی جواب نہ دے سکا، اور باطل خاموش ہو گیا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں اس کا ذکر فرمایا ہے۔ بس وہ کافر مبہوت ہو کر رہ گیا، اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ مناظرہ کب ہوا؟ صدی نے بیان کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جس دن آگ سے نکل کر باہر آئے تو نمرود سے سب سے پہلے ملاقات اسی دن ہوئی، اور یہ گفتگو صرف ان دونوں کے درمیان تھی۔ عبدالرزاق صاحب مصنف نے بواسطہ معمر زید بن اسلم سے ذکر کیا ہے کہ نمرود کے پاس غلہ تھا، اور لوگ وفد کی صورت میں اس کے پاس غلہ حاصل کرنے کے لیے پہنچ رہے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام بھی اسی غلہ کے لیے وہاں پہنچے۔ اس سے پہلے آپ کی نمرود کے ساتھ ملاقات نہیں ہوئی۔ پھر ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے درمیان مناظرہ ہوا تو اس نے سب لوگوں کو غلہ دیا اور ابراہیم علیہ السلام کو غلہ نہ دیا، اور آپ غلہ کے بغیر واپس لوٹے۔ جب گھر کے پاس پہنچے تو مٹی کے ایک ڈھیر سے اپنے دونوں تیلے بھر لیے، اور سوچا کہ اس کے ساتھ اپنے گھر والوں کو مشغول کروں گا۔ جب گھر پہنچے تو سواری سے پالان اتار کر اور ٹیک لگا کر سو گئے۔ آپ کی اہلیہ نے دونوں بوروں کو دیکھا کہ وہ بہترین غلے سے بھرے ہوئے ہیں، تو انہوں نے اسے کھانا تیار کیا۔ آپ جب نیند سے بیدار ہوئے تو دیکھا کہ کھانا تیار ہے، تو دریافت فرمایا کہ یہ کہاں سے آیا ہے؟ تو آپ کی اہلیہ نے جواب دیا کہ یہ اسی سے نکالا ہے جو آپ لائے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ رزق اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمائی ہے۔ نمرود کا اللہ کے مقابلے میں لشکر اکٹھا کرنا اور اس کی موت۔ حضرت زید بن اسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس جابر بادشاہ کی طرف ایک فرشتہ بھیجا جو اس کو اللہ پر ایمان لانے کا حکم دے، تو اس نے انکار کیا۔ اس فرشتہ نے دوبارہ دعوت دی، اس نے انکار کیا۔ تیسری بار پھر دعوت دی، اس نے انکار کیا، اور کہنے لگا میں اپنا لشکر جمع کرتا ہوں، تم بھی اپنا لشکر اکٹھا کر۔ نمرود نے سورج نکلتے ہی اپنے لشکر اکٹھے کر لیے، تو اللہ تعالیٰ نے مچھروں کی ایک فوج بھیجی جو اتنی تعداد میں تھی کہ سورج نظر نہ آتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مچھروں کی اس فوج کو نمرود کے لشکر والوں پر مسلط کر دیا، تو ان کا گوشت کھا گئے اور خون پی گئے، ان کی ہڈیاں ہی رہ گئی تھی۔ ایک مچھر نمرود کے ناک میں داخل ہوا، وہاں پہنچ کر 100 سال رہائش پذیر رہا۔ اللہ تعالیٰ نے اس حقیر سے مچھر کے ساتھ اس کو سزا دی، اس کو اس پوری مدت میں لوہے کی سلاخوں کے ساتھ پیٹا جاتا رہا، حتیٰ کہ اس طرح اللہ نے اس کو ہلاک کر دیا۔